السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے بہت ہی زبردست اور موٹیویشنل ویڈیو لے کے آئی ہوں۔ پلیز فل واچ کیجئے گا۔ 5 چیزیں آپ کی صحت کی دشمن ہیں۔ تکیہ لگا کر سونا، بہت زیادہ گرم چیز کھانا، پیشاب کو روکے رکھنا، کھانے کے فوراً بعد پانی پینا اور بازاری کھانے زیادہ کھانا۔ عورت کا زیادہ ہنسنا اس کے حسن اور مرد کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر آپ اپنا مقصد وقت سے پہلے دوسروں کو بتا دیں تو آپ کی موٹیویشن کم ہو جائے گی۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پی لینا گردوں کی صفائی کے لیے بہترین ہے۔ آپ کے جوتے ہی وہ پہلی چیز ہیں جس کو لوگ سب سے پہلے دیکھتے ہی نوٹس کرتے ہیں اور اس سے آپ کی حیثیت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اچھے جوتے پہنو۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے غصے کی مقدار میں کمی ہو جائے تو یہ عقل بڑھنے کی علامت ہے۔ 2 چیزیں آپ کی قدر بڑھا دیتی ہیں: لوگوں کے ساتھ کم وقت گزارنا اور بات کرتے وقت مختصر اور جامع الفاظ سے جواب دینا۔ معدے کے مسائل سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیشہ ایسی خوراک کھائیں جس خوراک کے اندر تیزابیت کم سے کم ہو۔ گھر کے فرش پر تھوکنے کی عادت کو ختم کر دیں ورنہ ٹی بی کی بیماری ہو سکتی ہے۔ کھجور جلدی ہضم ہونے والی غذا ہے، فوری طور پر توانائی بحال کرتی ہے، جسمانی اور دماغی کمزوری دور کرتی ہے، رنگ نکھارتی ہے، خون بناتی ہے، سر درد کے لیے مفید ہے، بلغم کو خارج کرتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پودوں سے بات چیت کرنے سے ان کی بڑھوتری زیادہ تیز ہو جاتی ہے؟ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پی لینے سے چہرے کی شادابی ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ اگر آپ اپنی آواز کو خوبصورت اور سریلی بنانا چاہتے ہیں تو صبح کے وقت شہد کو نیم گرم کر کے تھوڑا سا چاٹ لیا کریں۔ اگر اپنی زندگی میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو اپنا کھانا کم کر دو۔ ہماری تمام پریشانیاں 2 چیزوں کی وجہ سے ہیں: ہم لوگ بھلانے والی باتوں کو یاد رکھتے ہیں اور یاد رکھنے والی باتوں کو بھلا دیتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کرو، نیند جلدی آ جائے گی اور پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ اگر آپ بدن سے چکنائی ختم کرنا چاہتے ہو تو دلیا کھاؤ، انگور کھاؤ اور سیب کھاؤ۔ مچھلی کھانے سے بدن میں خون نہیں جمتا۔ جوڑوں گھٹنوں کے درد میں ایلو ویرا کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ روزانہ کھانے کے ساتھ لیمن نچوڑ کر کھا لیں، آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے اس کے دانت خراب نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ میٹھی چیز کھانے سے پہلے روٹی کا سوکھا ٹکڑا کھا لیا کرے۔ کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی 3 سانسوں میں پینا زیادہ سیر کرنے والا، زیادہ شفا دینے والا، زیادہ بھوک لگانے والا اور زیادہ پیاس مٹانے والا ہے۔ کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ پیاز استعمال کرنے کا بہترین وقت دوپہر ہے۔ شام کے وقت کچا پیاز استعمال نہ کریں ورنہ آپ کو بخار ہو سکتا ہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور لائک کریں۔ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے اور ڈپریشن میں کمی لاتا ہے۔ کھانے سے قبل روزانہ 1 سیب کھا لیا کرو، بوڑھے ہو جاؤ گے تمہارا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ کھجور کھانے سے کمر مضبوط ہوتی ہے، دل اور دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا مستقبل کیسا ہوگا تو آج کے دن پر غور کرو کہ تمہارا مقصد کیا ہے، تم کیا کر رہے ہو۔ نہار پیٹ ہمیشہ نیم گرم پانی کا استعمال کریں کیونکہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ کچی روٹی کھانے سے گریز کرو ورنہ پیٹ کے بیماری ہو جاتی ہے۔ بد ہضمی کی صورت میں دودھ مت پئیں ورنہ اور زیادہ الٹی آئے گی۔ پودوں کے گملے میں ٹھنڈی چائے چھڑکنے سے مٹی میں کیڑے پیدا نہیں ہوتے۔ کھیرا کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے۔ گرمی اور خون کا جوش
کم ہو جاتا ہے، پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ کچے چاول گردوں میں پتھری پیدا کرتے ہیں۔ کھیرا کھایا کرو، سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ دنیا کے سب سے مزاحیہ شخص چارلی 88 سال زندہ رہے۔ اس نے ہمارے لیے 4 بیانات چھوڑے۔ نمبر 1، اس دنیا میں کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہاں تک کہ ہمارے مسائل بھی نہیں۔ نمبر 2، مجھے بارش میں چلنا پسند ہے کیونکہ کوئی میرے آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ نمبر 3، زندگی کا سب سے کھویا ہوا دن وہ ہے جس دن ہم ہنستے نہیں ہیں۔ نمبر 4، دنیا کے بہترین ڈاکٹر 6 ہے۔ نمبر 1، سورج۔ نمبر 2، آرام۔ نمبر 3، ورزش۔ نمبر 4، خوراک۔ نمبر 5، عزت نفس۔ نمبر 6، دوست۔ اپنی زندگی کے ہر مرحلے پر ان سے جڑے رہیں اور صحت مند زندگی سے لطف اندوز ہوں۔ جو روزانہ روٹی کے ساتھ ایک ٹماٹر کھا لے گا، اس کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ جن بچوں کی نظر کمزور ہو جائے، ان کو سونف روزانہ کھلائیں۔ زیرہ کھانے سے جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ پیاز کا رس چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ اور دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ رات کو سونے سے کچھ دیر پہلے 5 کھجوریں کھا لیں تو آپ کو سونے کے دوران پیشاب تنگ نہیں کرے گا۔ بندہ اتنا غصہ نہیں کھاتا جتنا غصہ بندے کو کھا جاتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے بے وقت بھوک لگنا اور زیادہ کھانے کی خواہش کم ہو جاتی ہے۔ 95% آبادی دنیا کی ایسی ہے جنہوں نے جہاز پر سفر ہی نہیں کیا۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ چقندر بدن کی چکنائی کو دور کر دیتا ہے اور جلد کو تازگی فراہم کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے اچھا لگتا ہے کہ وہ ایمان کی لذت محسوس کرے تو وہ کسی شخص سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے۔ کھانے کے بعد مسنون دعا پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کریں، تمہارے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی اور دن بدن رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ چہرے پر ٹماٹر کا پیسٹ لگانے سے چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کا دل بار بار خراب ہوتا ہے یا الٹی آتی ہے، وہ الائچی چباتے رہیں۔ کھانے کے اندر ہلدی اور کالی مرچ کا استعمال زیادہ کیا کریں۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے ذہن تیز ہوتا ہے اور غصہ کم ہوتا ہے۔ بیت الخلاء میں کپڑے مت لٹکایا کریں، اس سے خارش جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ باعزت انداز میں ناکام ہو جانا بے عزت ہو کر کامیاب ہونے سے بہتر ہے۔ اگر موٹے اور صحت مند ہونا چاہتے ہو تو رات کو روٹی دودھ میں بھگو دو اور صبح کے وقت کھا لو، موٹے ہو جاؤ گے۔ جن لوگوں کو بھول جانے کی پرابلم ہو وہ شلجم کی سبزی بنا کر زیادہ کھائیں۔ شکر اور گڑ ہر چیز کے لیے مفید ہے اور یہ نقصان دہ نہیں ہوتا۔ جو کوئی سوتے وقت گڑ کی ایک چھوٹی ڈلی کھاتا ہے، اس کو جسم کا کوئی درد نہیں ہوتا اور ٹھنڈے پانی میں ملی ہوئی شکر مریض کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ شکر بلغم کو ختم کر دیتی ہے۔ تمہاری بہترین دوست تمہاری صحت ہے۔ اگر یہ ساتھ چھوڑ دے تو ہر رشتے کے لیے تم بوجھ بن جاتے ہو۔ اللہ پاک سب کو بہترین صحت عطا کرے، آمین۔ رات کو بال باندھ کر سونے سے بالوں پر پریشر بڑھ جاتا ہے، جس سے بالوں کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں اور بال گلنے لگتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی انسان کی نیت ٹھیک ہو اور اس کا عکس دکھانے والے کی نیت ٹھیک نہ ہو، لہٰذا ہر سنی سنائی بات پر اعتبار مت کرو۔ کالے چنے کی روٹی بنا کر کھانے سے بال صحت مند اور کالے ہو جاتے ہیں۔ رازدار تمہارے جتنے کم ہوں گے، دھوکے بھی اتنے ہی کم ملیں گے، کیونکہ تمہاری کمزوریاں ہی دشمن کو طاقت دیتی ہیں۔ نہار منہ روزانہ کھجور کا دانہ کھانے سے معدہ توانا اور مضبوط رہتا ہے۔ نمک کا استعمال بدن پر الرجی کرتا ہے۔
اس لیے نمک مناسب استعمال کریں۔ دانت کا درد دور کرنے کے لیے لہسن کا پانی نکال کر دانت روئی کے ساتھ لگاؤ۔ منہ کو کھلا چھوڑ دو، مواد نکل جائے گا اور درد ختم ہو جائے گا۔ خشک انار دانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ روزانہ ادرک والا پانی پینے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ ناخن منہ میں ڈالنے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے اور باتیں بھولنے لگتی ہیں۔ گلاب کا پھول سونگھ کر سونے سے نیند بہترین اور سکون کی آتی ہے۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ میٹھے مشروب بدن میں پانی کی کمی کا باعث بنتے ہیں۔ عامر بن سعد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے بھائی عمر مدینہ منورہ سے باہر سعد کے پاس ان کی بکریوں کے فارم میں چلے گئے۔ جب سعد نے انہیں دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے کہ اللہ خیر کرے، کوئی اچھی خبر لے کر آیا ہو، اور کہنے لگے کہ اس سوار کے پاس اگر کوئی بری خبر ہے تو میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جب وہ ان کے قریب پہنچے تو کہنے لگے، ابا جان، لوگ مدینہ منورہ میں حکومت کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں اور آپ دیہاتیوں کی طرح اپنی بکریوں میں مگن ہیں۔ سعد نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا، خاموش رہو، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند فرماتے ہیں جو متقی ہو، بے نیاز ہو اور اپنے آپ کو مخفی رکھنے والا ہو۔ بلا وجہ زیادہ کھانے سے گریز کرو، زیادہ کھانے سے بدن سست ہو جاتا ہے۔ ٹی بی کے مریض کو ٹماٹر کا استعمال نہ کروائیں، مرض کی شدت میں کمی آئے گی۔ گرم یا میٹھی چیزوں کے بعد ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے دانت جلدی ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ جو شخص معدے کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ کھانے کے درمیان پانی نہ پیے۔ مولی کھانا بہت مفید ہے، غذا کو ہضم کرتی ہے اور یہ پیشاب بہتر کرتی ہے۔ بادام کھانا عقل کو بڑھاتا ہے، نزلہ زکام کے لیے بھی مفید ہے۔ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی گنتی کرتے رہنا چاہیے۔ اگر دیکھو تعداد کافی ہے تو سمجھو تمہارا وقت اچھا چل رہا ہے، اور اگر کم ہے تو تم برے وقت سے گزر رہے ہو۔ انجیر کھاؤ، منہ کی بدبو ختم ہوگی، ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے، بالوں کو گرنے سے بچاتی ہے اور بیماریوں کو باہر نکالتی ہے۔ ہر چیز کے لیے زیور ہوتا ہے اور دسترخواں کا زیور سلاد ہے۔ گلے کے درد کے لیے دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ تعلقات کو ٹھیک کرنے میں نہ لگے رہو، بلکہ اپنے مالی حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگے رہو۔ مالی حالات ٹھیک ہوں گے تو تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ادرک میں لیموں اور نیم کا رس ملا کر چہرے پر لگا لو، 3 دن میں رنگ سفید اور جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ پانی زیادہ پی کر پھل کا استعمال مت کیا کرو، کیونکہ اس سے معدے میں درد پیدا ہوتا ہے۔ ہاتھ پاؤں اور چہرے پر سفید داغ ہوں تو ماش کی دال پکا کر کھائیں اور اسے اپنے کھانے کا حصہ بنا لیں۔ تیل کا استعمال مایوسیوں کو دور کرتا ہے اور سر کے بالوں میں کنگھا کرنے سے بخار دور ہوتا ہے، جبکہ داڑھی کے بالوں میں کنگھا کرنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو چہرہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا دیا کرو۔ ناشپاتی کھاؤ، دل کو جلا بخشتی ہے۔ دل صحت مند ہے تو آپ تندرست ہیں۔ ناشپاتی روز نہیں تو ہفتے میں 1 بار ضرور کھایا کریں۔ جب تمہاری ہزار مخلصانہ کوششوں کے باوجود اگر تمہیں کوئی چھوڑ جائے تو پھر اس کو ایک قیمتی تحفہ ضرور دینا چاہیے، وہ ہے راستہ۔ بارش کا پانی پیو، یہ پیٹ کو صاف کر دیتا ہے اور ہر قسم کے مرض کو دفع کرتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے غسل نہ کرو، اس سے جسم کمزور ہوتا ہے۔ معدہ کمزور ہو تو 1 تولا
1 تولا साबूदाना 1 कप बकरी के दूध में पकाकर खा जाएं। 1 हफ्ते में मैदे की कमजोरी दूर हो जाएगी। कभी भी किसी इंसान को नीची नज़र से मत देखो, क्योंकि तुम्हारी हैसियत जो है तुम्हारी काबिलियत नहीं बल्कि अल्लाह का तुम पर करम है। हाथ की छोटी उंगली पर जैतून का तेल लगाकर आंखों के बाहर की तरफ मालिश करने से आंखों के गिर्द हल्के दूर हो जाएंगे। रबिया बिन शबान कहते हैं कि मैंने हज़रत इमाम हुसैन से पूछा कि आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात याद है? उन्होंने फरमाया कि एक मर्तबा मैं इस बाला खाने पर चढ़ गया जहाँ सदका के अमवाल पड़े थे। मैंने एक खजूर पकड़कर इसे अपने मुंह में चबाना शुरू कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे निकाल दो क्योंकि हमारे लिए सदका हलाल नहीं है। अगर कपड़े नमकीन पानी से धोए जाएं तो कपड़े चमक जाएंगे। ज़्यादा सोचने से सर दर्द करेगा और जिस्मानी थकावट भी हो जाएगी। भुने हुए चने रोज़ाना नहार मुँह खाने से दिमाग कंप्यूटर जैसा तेज़ चलेगा। बार बार पेशाब आने का मसला हल हो जाएगा। काले चने की रोटी बनाकर खाने से बाल सेहतमंद और काले हो जाते हैं। वॉशरूम और गुस्ल खाने के दाग धब्बे दूर करने हैं तो नीम गर्म पानी में सिरका डालकर साफ करें। अखरोट मैदे के ज़ख्मों के लिए मुफीद है। कब्ज़ का बेहतरीन इलाज है। पेट के कीड़े ख़त्म करती है और दिल के मर्ज़ के लिए मुफीद है। नज़र तेज़ करती है। अगर बिला वजह दिल उदास और बेचैन हो तो फ़ौरन तौबा के 2 रकात नफल अल्लाह के हजूर अदा करें, जल्दी सुकून मिल जाएगा। अगर थोड़ा काम करके आप जल्दी थक जाते हैं तो रोज़ एक सेब खाया करें, हर किस्म की थकावट दूर हो जाएगी। एड़ियों की तकलीफ से निजात के लिए जो हजरात एड़ियों की तकलीफ से परेशान हैं, इनको चाहिए कि चकंदर रोज़ाना खाएं। इनके पाँव के पीछे फटी हुई एड़ियाँ ठीक हो जाएंगी और पाँव में दर्द भी ख़त्म हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।